اب علامہ جمپوری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ جسم طبعی کے لیے 4 مواد کا ذکر کر دیا ہے. یعنی 4 علل کا ذکر کر دیا ہے. مادیہ، غائیہ، فاعلیہ، سوریہ. یاد ہے نا؟ اب فرماتے ہیں کہ یار یہ 4 علل جو ہیں ان چاروں میں ہر ایک کے اوپر 6 تقسیمات وارد ہو سکتی ہیں. چاروں میں سے ہر علت پر 6 تقسیمات طاری ہوں گی. اور ہر تقسیم کے اعتبار سے ان چاروں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں بنیں گی. سمجھائیے، 2 قسمیں بنیں گی. تو 6 تو تقسیمات ہوئی اور 2 قسمیں بنیں گی. تو تقسیمات تو متعدد ہوئی نا. لیکن یہاں قاعدہ یہ ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ قسیمین ہوتے ہیں، متقابلین ہوتے ہیں. تو ایک تقسیم کے اقسام کا تداخل ایک دوسرے میں نہیں ہو سکتا. تو یہاں تو تقسیمات ہیں 6، لہذا ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک تقسیم کے جو اقسام ہیں وہ دوسری تقسیم کے اقسام کے تو قسیم نہیں ہیں. وہاں مقسم الگ ہے، یہاں الگ ہے. سمجھائیے، لہذا متعدد تقاسیم کے جو اقسام نکلتے ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے میں تداخل جائز ہے. سمجھا گئی؟ لہذا یہ 6 تقسیمات ان 4 مواد کے میں سے ہر ایک کے اوپر طاری ہوں گے. اس لیے فرماتے ہیں اقول کل من هذه المواد الاربعه التي للجسم من حيث هو جسم. یہ جو مواد ہیں، مبادی ہیں، یعنی علل ہیں جسم من حیث هو جسم کے لیے، یہ 4 تو میاں یکون اما بالذات او بالعرض. یہ ایک تقسیم، مادہ بالذات، مادہ بالعرض، فاعل بالذات، فاعل بالعرض، صورت بالذات، صورت بالعرض، غایت بالذات، غایت بالعرض. چاروں پر یہ ایک تقسیم طاری ہو گئی ہے. اسی طرح دوسری تقسیم وَأَيْضًا إِمَّا بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ. یہ دوسری تقسیم، مادہ بالفعل، مادہ بالقوہ. اسی طرح ہر ایک وَأَيْضًا إِمَّا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا. قریب و بعید، مادہ قریبہ جسم طبی کے لیے اور مادہ بعیدہ اسی طرح ہر ایک. وَأَيْضًا إِمَّا بَسِيطًا أَوْ مُرَكَّبًا. بسیط و ترکیب اور بساطت کے اعتبار سے کہ مادہ بسیطہ اور مادہ مرکبہ اسی طرح ہر ایک. وَأَيْضًا إِمَّا خَاصًا أَوْ عَامًا. مادہ خاصہ اور مادہ عام اسی طرح فاعل قریب بعید، خاص عام. وَأَيْضًا إِمَّا جُزْئِيًّا أَوْ كُلِّيًّا. اسی طرح یہ آخری تقسیم کلیًا اور جزئیًا، مادہ
جزئی اور مادہ کلی، فاعل جزئی فاعل کلی. یہ فہذہ ستۃ تقاسیم، کہتے ہیں یہ کتنی تقسیمات ہو گئی ہیں؟ 6. لیکن کل الی اثنین متقابلین، ہر تقسیم کے اقسام جو ہیں وہ 2 متقابلین ہیں، قسیمین متقابلین. لیکن وَيَتَدَاخَلُ اقسام تقسیمین، 2 تقسیمین کے اقسام تو یہ آپس میں متداخل ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے. یہ تو ایک اجمال بتا دیا اس پورے قول کا. اب تفصیل شروع کرتے ہیں. فالمادۃ، فا تفصیلیہ ہے اس اجمال کی. فرماتے ہیں پہلی تقسیم طاری کرو علت مادی پر. تو پہلی تقسیم کیا تھی؟ اما بالذات اور بالعرض. تو مادہ جسم طبعی کے لیے بالذات ہوگا یا بالعرض. اچھا، تو مادہ بالذات کیا ہوگا میاں، اس کی کیا تعریف ہے؟ اور مادہ بالعرض کیا ہوگا، اس کی کیا تعریف ہے؟ بتائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں فالمادۃ بالذات ما لاجل نفسها يقبل الشیء. سمجھائیے، مادہ قابل ہوتا ہے نا، جیسے حیولہ مادہ کس کے لیے؟ صورت کے لیے. تو صورت کو قبول کرتا ہے نا. تو اس میں فرماتے ما لاجل نفسها يقبل الشیء، جو اپنے ذات کے تقاضے سے شے کے لیے وہ قابل بنے. اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ اس شے کو قبول کر لو، تو اس کو کہتے ہیں مادہ بالذات. کل مادۃ الاولی للصورت الجسمیت او النوعیت. دیکھو میاں، جیسے حیولہ اولا ہے، تو حیولہ اولا جو ہے وہ قابل ہے صورت جسمیہ کے لیے، اور صورت نوعیہ کے لیے بھی وہی قابل ہے. لیکن یہ جو حیولہ اولا ہے اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ صورت کو قبول کر لو. سمجھائیے، یہ حیولہ اولا جو ہے یہ مادہ بالذات ہے، کس کے بنسبت؟ صورت جسمیہ یا نوعیہ کی. اور وکل عناصر للصور المعدنیت مثلا، جیسے پہلے پڑھ چکے ہو کہ میاں یہ جو عناصر اربعہ ہے ان سے مادہ مرکب ہوتا ہے. یاد ہے؟ عناصر اربعہ سے مادہ مرکب ہوتا ہے. کس کا؟ صورت معدنیہ کا مادہ. جو صورت معدنیہ کو قبول کرتا ہے وہ مادہ مرکب ہوتا ہے کس سے؟ عناصر اربعہ سے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ مادہ بالذات ہے، وہ جو عناصر اربعہ سے مرکب ہے وہ صورت معدنیہ کے لیے مادہ بالذات ہے. یہ تو ہوا مادہ بالذات. والتی بالعرض، وہ جو مادہ بالعرض بنے کسی چیز کے لیے، مادہ بالذات نہ بنے، مادہ بالعرض بنے. اس کی مثال دیتے ہیں فَنَحْوُ أَن تُؤْخَذَ الْمَادَّةُ مَعَ صُورَةٍ تَتَضَادُّ الصُّورَةَ الَّتِي أُخِذَتِ الْمَادَّةُ مَادَّةً لَهَا. کہتے اس کی یوں سمجھو کہ مادہ اولا جو ہے اے میاں، اس کے ساتھ ایسی صورت ملاؤ جو صورت، جس صورت کے لیے یہ قابل بنے گا اس صورت کی ضد ہو. مادے کے ساتھ کون سی صورت ملاؤ؟
جو ضد ہو اس صورت کے لیے جس صورت کے لیے یہ مادہ بنے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا اول الحاصل بہا، یا وہ مادہ، سمجھ میں آئیے، اس کی ضد ہے جو آپ نے ملا دیا اس کے ساتھ، مادے کے ساتھ جو صورت ملائی ہے وہ صورت ضد ہے کس کی؟ جو وہ دوسرے مادے جو آئے گا جس کے لیے یہ مادہ بنے گا اس صورت سے اور اس مادے سے جو چیز مرکب ہوگی اس کی ضد ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، لہذا جب تضاد ہے آنے والی صورت اور اس صورت کے جو آپ نے مادے کے ساتھ ٹچ کر دیا ہے ابتدا سے، اس صورت اور وہ جو اصلی صورت آنے والی ہے جس کے لیے یہ مادہ بنے گا، اس کے درمیان میں، ان دو صورتوں کے درمیان میں کیا ہے؟ تضاد ہے. یا وہ جو صورت آ جائے گی اور اس مادے کے ساتھ ملے گی جو مرکب بن جائے گا، اس مرکب کے ساتھ اس صورت کی تضاد ہے، تو میرا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ صورت جب آ جائے گی یا وہ مرکب آ جائے گا تو یہ صورت رخصت ہو جائے گی. ضدین جو ہے، اجتماعی ضدین تو جائز نہیں ہو نہیں سکتا. سمجھا گئی ہے؟ مثال دیتے ہیں، جیسے میاں پہلے پڑھ چکے ہوں کہ مادے کے ساتھ ہیولا کے ساتھ صورت نطفیہ آپ نے اخذ کر لی. کون سی صورت؟ صورت نطفیہ. اور اصل مقصود کیا ہے؟ صورت انسانیہ. مادہ بنے گا کس کے لیے؟ صورت انسانیہ کے لیے. لیکن آپ نے ابتدا سے مادے کے ساتھ کون سی صورت لگا دی؟ صورت نطفیہ. اب میاں جب وہ اصل جس کے لیے اس کو مادہ بنانا ہے، اس مادے کو، وہ اصل صورت جب آ جائے گی تو یہ صورت نطفیہ تو اس کی ضد جو ہے، تو جب صورت انسانی آ جائے گی تو صورت نطفیہ ختم. یا جب انسان مرکب ہوگا، صورت انسانی آ جائے گی، اس مادے سے ملے گی تو انسان مرکب ہو جائے گا تو صورت نطفیہ ختم. سمجھے ہو؟ تو یا تو مادے کو اخذ کرو ایسی صورت کے ساتھ جس کی تضاد ہے اس آنے والی صورت سے جو مقصودی ہے، یا اس سے مرکب کے ساتھ تضاد ہے. تو اے میاں یہ مادہ کیا بنا؟ مادہ بالعکس. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، یا اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں، فتزول بحلولها كالنطفة للإنسان فليست مادة حقيقية له. یہ نطفہ، صورت نطفیہ جو ہے، یہ جب مل گئی مادے کے ساتھ ہو اور میں آ گئی ہے، تو اب یہ دونوں مل کر تو مادہ حقیقیہ نہیں ہے انسان کے لیے. کیوں؟ کہتے لفسادها عند کونہ، کہ جب انسان بن جائے گا تو یہ تو فاسد ہو جائے گا. سو میں آ گئی ہے. او مع صورت لا تتضاد الاخرى وليست داخلة في كون المادة مادة. یا آپ نے مادہ اخذ کیا ایسی صورت کے ساتھ جو دوسری آنے والی صورت سے اس کا تضاد نہیں ہے. ہمیں آئیے، اور وہ صورت کون المادت مادتن میں داخل بھی نہیں ہے، یعنی مادے کے ذات میں داخل بھی نہیں ہے.
سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے دیکھو میاں طبیب ہے، طبیب جو ہے اس کے ساتھ آپ نے حیثیت اور صورت طبابت کی لے لی ہے، اور اصل مقصود جو ہے وہ تعالج ہے، صورت تعالج. تو دیکھو ہے میاں یہ جو صورت آپ نے طبیب کے ساتھ لی ہے طبابت والی، کیا اس کا تعالج سے کوئی تضاد ہے؟ کچھ نہیں ہے میاں، کہ طبیب بھی تو بیمار ہو جاتے ہیں یار، وہی تو علاج کراتے ہیں، جس طرح دوسرے لوگ بھی علاج کراتے ہیں، طبیب بھی علاج نہیں کراتے، وہ فرشتے تو نہیں ہوتے، وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو یہ جو صورت طبابت آپ نے طبیب کے ساتھ لی ہے اس کا کوئی تضاد نہیں ہے وہ صورت مطلوبہ کے ساتھ، وہ تعالج والی صورت کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا لیکن وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ طبیب جو تعالج کراتا ہے وہ من حیث انہ طبیب تو نہیں کراتا. طبیب جو علاج کرواتا ہے کسی سے اپنا، تو وہ طبیب من حیث انہ طبیب تو نہیں کراتا، طبیب من حیث انہ مریض کراتا ہے. تو طبیب من حیث انہ مریض کا تعالج کے ساتھ کوئی تضاد ہے؟ کچھ نہیں. تو جب تضاد نہیں ہے تو جمع ہو بھی سکتے ہیں، جمع ہو بھی سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ جو آپ نے طبیب من حیث انہ طبیب لیا، طبیب کے ساتھ طبابت والی صورت لی ہے، یہ جب وہ اصل صورت آئے گی تعالج والی تو ضرور نہیں ہے کہ یہ زائل ہو جائے. طبابت زائل ہو جاتی ہے طبیب سے، جب وہ علاج کراتا ہے کسی سے تو طب کے فن سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ تضاد نہیں ہے. لیکن تعالج کے لیے یہ مادہ بالعرض ہے، مادہ بالذات ہو نہیں. سمجھے وہ بات کو؟ اس لیے فرماتے ہیں میاں اچھا واللتی بالعرض، ترجمہ کرو، فنحو ان تؤخذ المادة مع صورة تتضاد الصورة التي اخذت المادة مادة لها، کہ مادہ ماخوذ کیا جائے اس صورت کے ساتھ جو تضاد رکھتی ہے اس صورت کے ساتھ جس صورت کے لیے مادہ مادہ بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا تضاد، یا اول الحاصل بہا، یا وہ اصل صورت سے جو حاصل ہوگا اس کے ساتھ اس کا تضاد ہو، مرکب کے ساتھ. تو لہذا جب تضاد ہے تو فتزول بحلولها، وہ جو اصل صورت آ جائے گی تو یہ صورت ہو ظاہر ہو جائے گی. ضدین جو ہے مثال دیتے ہیں کن نطفۃ للانسان، جیسے نطفہ ہے تو صورت نطفیہ کے ساتھ مادہ آپ نے حیولہ لے لیا ہمیاں، اور اصل مقصود کیا ہے کہ یہ مادہ مادہ کس کے لیے؟ صورت انسانیہ کے لیے. تو آپ نے جب صورت نطفیہ کے ساتھ لے لیا تو میاں اب یہ جو صورت نطفیہ کے ساتھ آپ نے مادے کو ٹچ کر دیا، فلیست مادۃ حقیقیۃ لہ لفسادها عند کونہ، اب یہ مادہ حقیقیہ صورت انسانیہ کے لیے نہیں ہے میاں، کیونکہ جب وہ کون اس کا ہو جائے گا تو یہ تو فاسد ہو جائے گا. او مع صورت لا تتضاد الاخرى، یا ایسی صورت کے ساتھ آپ نے لیا کہ وہ دوسری صورت کے ساتھ اس کا تضاد تو نہیں ہے، اور ولیست داخلۃ فی کون المادۃ مادۃ،
ہاں اس کے مادہ ہونے میں وہ داخل، یعنی اس کی ذات میں وہ داخل بھی نہیں ہے. کالطبیب للتعالج، ہاں جیسے طبابت طبیب انسان من حیث انہ طبیب، تو صورت طبیبیہ کے ساتھ آپ نے انسان کو لیا. اور اصل صورت مقصود کون سی ہے؟ تعالج والی. تو کہتے میاں دیکھو اب طبیب کالطبیب للتعالج فإنه انما يتعالج من حيث هو عليل، کیونکہ طبیب بھی جو علاج کراتا ہے وہ اس حیثیت سے کہ وہ علیل ہے، لا من حيث انه طبیب، تضاد تو نہیں ہے اس کے ساتھ. ہو گیا؟